وہ راستے ہیں جن راستوں سے گزر کر برکتیں آتی ہیں. اگر ہم نے اپنے لیے ان راستوں کو کھول رکھا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر یہ راستے ہمارے لیے بند ہیں اور ہم نے بند کر رکھا ہے اپنی بدعملی کی وجہ سے، تو عمل کا جائزہ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان راستوں کو کھولنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اس کے لیے مدد طلب کریں. انشاءاللہ حالات بدلیں گے، کل آج سے بہتر ہوگا. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو مادی دنیا کہا جاتا ہے. ضرورتوں کی کثرت اور پھر ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مادہ کی ضرورت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے. ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت اور استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے رزق کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور اس کے لیے اپنے ذوق، طبیعت اور ماحول کے مطابق اس نے وسیلہ بھی اختیار کر رکھا ہے. کوئی تجارت سے جڑا ہے، کوئی ملازمت سے جڑا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو کسی نے کسی اور عمل کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، اور ہر شخص کو اس کے مقدر کے مطابق روزی دی جا رہی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. لیکن کاروبار کے اسی مشاغل کے درمیان ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ منصوبے فیل ہوتے ہیں، تدبیریں الٹ جاتی ہیں، اور امیدیں اور خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ کل فلاں کسٹمر آئے گا، اس کے لیے ہم نے تیاری کی، مال جٹایا، لیکن کبھی تو اس کی خریداری ہماری توقع اور امید کے مطابق ہوئی، اور کبھی امید کے خلاف. پھر ہم سوچ میں پڑتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کہاں کمی رہ گئی، مال اس کے مرضی کے مطابق نہیں تھا، کہیں دام تو زیادہ نہیں پڑ گیا. دنیاوی اعتبار سے ہم سوچتے ہیں منصوبہ کیوں ناکام ہوا، اس کے اسباب کو تلاش کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ کاروبار اور روزی کی برکتیں صرف ہماری تدبیر سے ہی نہیں آتی. اگرچہ یہ بات سنی جاتی ہے کہ حرکت میں برکت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب ہیں.
شرعی اسباب ہیں، ذرائع ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. ایسے راستے جن راستوں سے چل کر اور گزر کر برکتیں ہمارے کام کی جگہوں میں آتی ہیں. ہمیں جاننا چاہیے. آج کا یہ المیہ ہے اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار ہے دن بدن اس کی برکتیں کم ہو رہی ہیں. برکتیں کیوں کم ہو رہی ہیں؟ کاروبار تو بڑھ گیا. کل 4 گھنٹہ کام کیا جاتا تھا، آج 12 گھنٹہ کام کیا جا رہا ہے. کل لاکھ کی سیل ہوتی تھی، آج کروڑ کی سیل ہو رہی ہے. کاروبار تو بڑھ گیا لیکن برکتیں کہاں گئیں؟ نہ وہ راحت، نہ وہ سکون، نہ وہ اطمینان جو کل تھا وہ آج ہے. زندگی کی راحت، اطمینان اور سکون رخصت ہو گیا. ہم دیکھیں کہ خامیاں کہاں ہیں، کمیاں کہاں ہیں. سب سے پہلے تو اس بات پر ایمان کہ برکتوں کا مالک اللہ ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے بھائی، تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں. برکتیں اللہ نازل کرتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. بابرکت ہے وہ ذات، برکت والی ذات وہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت من اللہ. برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. کاروباری زندگی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم کاروبار کرنے بیٹھے ہیں، ہماری نیت کیسی ہے؟ جس سے ہمیں مال لینا ہے اس کے بارے میں ہماری نیت کیسی ہے؟ جس کو بیچنا ہے اس کے بارے میں ہماری نیت کیسی ہے؟ جو کرنا ہے اور جو بیچنا ہے اس کے بارے میں ہماری نیت کیسی ہے؟ اور کل کے دن اس سے جو کمائی ہوگی اس کے بارے میں ہماری نیت کیسی ہے؟ نیت درست ہوگی تو برکت نازل ہوگی. اگر نیت کے اندر کہیں بھی کھوٹ ہوگا، جتنا کھوٹ ہوگا برکت اتنی کم. دوسری بات جس سے آج ہم غافل ہو گئے، کاروباری مشاغل کو صبح سویرے شروع کیا جائے. آج سویرا 12 بجے ہوتا ہے، لیکن کل ہو سکتا ہے کہ جو بچے 15 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، انہوں نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے 7 بجے اور 8 بجے بھی گدیاں کھل جایا کرتی تھی. صبح سویرے لوگ چھٹی کرنے کے لیے نکلتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورها، بورک لامتی فی بکورها.
میری امت کے صبح سویرے میں برکت رکھی گئی ہے. جب برکت کا وقت ہے تب ہم سو رہے ہیں. جب برکت کا وقت ہے تو اس وقت ہمارا مشغلہ کچھ اور ہے. تو برکت کیسے نازل ہوگی؟ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے صبح سویرے میں برکت رکھے، اس دعا کی وجہ سے جو لوگ میرے ساتھ کاروبار سے جڑے ہوئے تھے، میں سب کو تاکید کرتا تھا کہ وہ میرا کام صبح سویرے کیا کرے. اور کہتے ہیں کہ میں اس کا اثر اپنے کاروبار میں دیکھتا تھا. کاروبار میں برکتوں کو دیکھتا تھا اپنے اس عمل اور اس عمل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کی وجہ سے. سسٹم کو بدلنا ہوگا، سسٹم کو بدلنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ برکت جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے وہ ہمیں حاصل ہو. تیسری بات، برکت والی کتاب قرآن کریم. اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ مبارکہ، وہ کتاب جس کو ہم نے بابرکت بنا کر اتارا. پڑھنے والے کے لیے بابرکت، عمل کرنے والے کے لیے بابرکت. جس جگہ وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کے لیے بابرکت، اور جس کام کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے اس کام کے لیے بابرکت. سراپا برکت یہ کتاب، سراپا برکت. ہم کسی کی گدی پر جاتے ہیں، توغرا لگا ہوتا ہے دکانوں مکان کے خیر و برکت کے لیے، فوراً اعتراض کرتے ہیں. اور اعتراض اگر نہیں بھی کرتے تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ غلط ہے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ ہم برائی کو برا جانتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل ہم اپنے عمل کو بھی تو دیکھیں. اس نے تو اپنی توفیق کے مطابق یہ کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کی جگہ ہم جاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کے سلسلے میں کہ اخذها برکہ وترکها حسرہ، کہ اس کو پڑھنا برکت کا باعث ہے، اس کتاب کو پڑھنا برکت کا باعث ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ حسرت اور افسوس کی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے کاروباری مشاغل کو شروع کریں، روز کا معمول بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے خیر و برکت کے لیے دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فصل کی جو پہلی پیداوار ہوتی تھی وہ لائی جاتی تھی. آم کا موسم آ گیا، بہرحال وہاں تو آم نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن بطور مثال سمجھیے کہ آم کا موسم آ گیا، بازار میں جو سب سے پہلے آیا وہ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا. بطور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی سعینا. اے اللہ تو ہمارے شہر میں بھی برکت نازل فرما، ہمارے کاروبار میں بھی برکت نازل فرما، اور ہمارے پھلوں میں بھی برکت نازل فرما. آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ جیسے دعاؤں کی تاثیر پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، چھوٹے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول
میں اس بچے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، یہ آپ کا خادم ہوگا، لیکن آپ اس کے لیے برکت کی دعا بھی کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو انس کو مال اور اولاد کے اعتبار سے ترقی دے، وبارک فی، اس میں برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت کا یہ حال تھا کہ میں مال اور اولاد دونوں اعتبار سے تمام لوگوں سے ممتاز تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اور پوتوں کی تعداد، بیٹے اور پوتے ملا کر 100 سے زیادہ تھے۔ دعا کی برکت کا اندازہ لگائیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جوائنٹ کاروبار بھی برکت کا باعث ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، ایک ساتھ کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ۔ آج کا فیشن کیا ہے؟ ہم گھر آئے، ہم نے کھانا کھا لیا، بیٹا 1 گھنٹہ بعد آیا، وہ کھانا کھا رہا ہے، سب الگ الگ۔ حدیث دیکھیے، برکت کیسے آئے گی؟ کلوا جمیعا ولا تفرقوا، ایک ساتھ کھاؤ، ایک وقت میں ایک دسترخوان پر، الگ الگ مت کھاؤ۔ اس کے بعد فإن البرکۃ مع الجماعہ، برکت ایک ساتھ رہنے میں ہے۔ کوئی زیادہ کرے گا، کوئی کم کرے گا، وہ تو لگا رہے گا، اپنی اپنی صلاحیت ہے اور اپنی اپنی ہمت اور حوصلہ ہے، لیکن اگر ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے، مزاج کی ہم آہنگی ہے، تو ایک ساتھ کام کرنا یہ باعث برکت ہے۔ سچائی اور دیانتداری برکت کی کنجی ہے، سچائی اور دیانتداری۔ جس سے مال لیں اس کے ساتھ بھی سچائی، جس کو مال بیچیں اس کے ساتھ بھی سچائی، اس کے ساتھ بھی دیانتداری، اس کے ساتھ بھی دیانتداری۔ زبان سچی ہو اور دل پاک ہو، زبان سچی اور دل پاک ہو، نہ دل میں کھوٹ ہو اور نہ زبان پر جھوٹ ہو، برکت نازل ہوگی۔ فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں سچ بولیں، خریدنے والا بیچنے والا، اور سامان کی حقیقت کو بتلا دیں، عیب کو چھپا کر نہیں، سامان کی حقیقت کو بتلا دیں، دونوں کے خرید و فروخت میں برکت دی جائے گی۔ اور اگر دونوں جھوٹ بولیں گے، سامان کے عیب کو چھپائیں گے، اس عمل کی برکت کو نکال دیا جائے گا۔ کام بہت بڑا ہوگا لیکن بے برکت ہوگا۔ آج کا حال یہی ہے، کام بہت بڑا ہے، تجارت بہت بڑی ہے، 12 بجے رات تک لوگ کام کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ان کی نجی زندگی میں جھانک کر دیکھیے، راحت، سکون اور آرام نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا تعلق کام کرنے والے کے اپنے عمل سے بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی کے لوگ ایمان لائیں اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، پرہیزگاری کی زندگی،
जितनी चीजें हराम हैं सबको छोड़ दिया, और जो शरीयत के वाजिबात है सबको अदा कर रहे हैं। दुनिया को दीन पर नहीं बल्कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम कर रहे हैं। लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, आसमान और जमीन की बरकतों के खजाने हम उनके लिए खोलते हैं। ये रब का वादा है। आसमान और जमीन की बरकतों के खजाने, वादा किसके लिए? आमनु वत्तक़ौ, ईमान लाएं और परहेजगारी की जिंदगी गुजारें। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। दूसरी कुंजी देखिए, काम में हम हैं, बशरी तकाजे के मुताबिक चूक होगी, इस्तिग़फ़ार करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। इस्तिग़फ़ार ये भी बरकत की कुंजी है। अल्लाह ने फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से तुम पर मूसलाधार पानी बरसेगा। अज़ाब वाला पानी नहीं, राहत और रहमत वाला पानी। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, इस्तिग़फ़ार की वजह से, इस्तिग़फ़ार की वजह से माल में भी इजाफा होगा, औलाद में भी इजाफा होगा, बरकत ही बरकत होगी। शुक्रगुजारी, नेमत मिली तो इतराए ना। माल की शक्ल में नेमत मिली तो उसका गलत इस्तेमाल ना हो, वरना बरकत छीन ली जाएगी और माल भी छीन लिया जाएगा। लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर फ़अरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम। सबा का वाक़या अल्लाह ने बयान किया कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, और उनसे ये कहा गया कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह, रब की रोजी खाओ और उसका शुक्र बजा लाओ, जबान से भी अमल से भी, जबान से भी और अमल से भी। लेकिन सबा ने क्या किया? फ़अरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम, नाशुक्रे बन गए। नेमतों का गलत इस्तेमाल, उनकी रस्सी खींच ली गई, उनकी रोजी तंग कर दी गई। जो बांध उनके बागों को सैराब करता था, उसी बांध से उन पर सैलाब आ गया, उसी बांध से उन पर सैलाब आ गया और काया पलट हो गई। शुक्रगुजारी, बरकतों का इंतजार कर रहे हैं तो शुक्रगुजारी करनी पड़ेगी। और आखिरी बात, सिला रहमी। सिला रहमी, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, माँ हैं, बाप हैं, भाई है, बेटे हैं, बहनें हैं, जो हुकूक हैं, हुकूक को अदा किया जाए, बल्कि हक से ज्यादा किया जाए। मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़ी, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़ी फलियसिल रहीम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो चाहता है कि उसकी रोजी में बरकत हो, रोजी में बरकत हो, सिला रहमी करे, सिला रहमी करे। तो ये वो असबाब हैं, ये वो ज़राए हैं, ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से गुजर कर बरकतें आती हैं। अगर हमने अपने लिए इन रास्तों को खोल रखा है तो ये अल्लाह का फज़ल है, और अगर ये रास्ते हमारे लिए बंद हैं और हमने बंद कर रखा है अपनी बदअमली की वजह से, तो अमल का जायजा लें और अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से इन रास्तों को खोलने की कोशिश करें और अल्लाह से इसके लिए मदद तलब करें। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, कल आज से बेहतर होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह फरमाए, हमें नेकी के कामों के करने की तौफीक अता करे, बुराई के कामों से बचाए। जब तक जिंदा रख
اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر۔